بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی ساری صحافی برادری کا. ایک تو ابھی واسق کا انتظار تھا، واسق قیوم کا. ایم پی ہیں حاجی امجد صاحب تشریف فرما ہیں. اکثر ہم اکٹھے ہی ہوتے ہیں اور جوائنٹلی پریس کانفرنس کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ایک تذکرے کے طور پہ بھی ایم پی ایز کا نہ حوالہ کبھی آیا اور نہ ہی آپ کی طرف سے کوئی کویسچن آیا. تو کم از کم یہ بھی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں، کوئی کویسچن ان کے ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے، پروونشل گورنمنٹ کے ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے. ان کی پریزنس اگر یہ بیٹھے ہیں تو پھر ان کی پریزنس انشور ہو جائے نا. انشور تب ہوگی کہ جب آپ ایکنالج کریں گے کہ یہ بیٹھے ہیں اور ان سے کوئی کویسچن ہوگا، ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ ہوگی. تو یہ کافی 2-3 بار میں نے سوچا کہ آپ کو خود ہی احساس ہو جائے گا. دلا رہا ہوں نہیں میں ادھر ایک نہیں آیا ہوں. نہیں، اکثر ہم اکٹھے ہوتے ہیں، خاص کر جس دن پبلک ڈے ہمارا ہو، ادھر بیٹھنا ہو تو اس دن ہم اکٹھے ہوتے ہیں. آج کی سچویشن بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن میں تو اصولاً لوکل ایشوز پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب ضمناً لوکل ایشوز پہ بات کروں گا. سب سے پہلے تو میں پی ڈی ایم پہ بات کرنی چاہوں گا کہ آج دیکھیں خدا کی شان کہ پی ڈی ایم آپس میں دست و گریباں. میں رات ایک ٹاک شو دیکھ رہا تھا تو اس میں ہم ریپرزنٹیٹیو ہمارا موجود تھا، لیکن ہم پارٹی نہیں تھے. پارٹی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تھے، اور آپس میں گفت و شنید اور سوالات اور اعتراضات. تو یہ کچھ ہم کہتے تھے، پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ مختلف نظریات، مختلف خیالات، مختلف مینیفیسٹو، یہ چوں چوں کا ایک مربع ہے پی ڈی ایم. یہ لمبے عرصے تک یہ تعاد چل نہیں سکتا، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پہ عمل پیرا ہو نہیں سکتے. اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. سینٹ بھی ہو گیا، بائی الیکشنز بھی ہو گئے، آج بھی ایک بائی الیکشن ہو رہا ہے، فلی پارٹیسپیشن ہو رہی ہے. پی ڈی ایم جو پہلا کاز تھا، استعفیٰ لینے آئے تھے، پرائم منسٹر تو موجود ہیں، کسی نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا. پھر وہ خود استعفوں کی بات کرتے تھے کہ ہم استعفے دیں گے، کسی نے استعفے نہیں دیے. پھر وہ کہتے تھے ہم الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، الیکشن میں انہوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا. پھر ہم یہ کہتے تھے کہ یہ آپس میں بھی سنسیئر نہیں ہے. حالات اور وقت نے اور سینٹ کے انتخابات نے بتا دیا کہ وہ آپس میں سنسیئر نہیں تھے. اب جو اعتراضات پی ایم ایل این کے ہیں اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی انہیں کنفرنٹ کرتی ہے. تو اب پی ڈی ایم کا تو شرازہ بکھر چکا ہے. پی ڈی ایم کا کوئی وجود نہیں ہے. پی ڈی ایم میں 2 جماعتیں ایک طرف ہیں، 2 جماعتیں ایک طرف ہیں. باقی جماعتوں کا مجھے بھی نام نہیں پتہ، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بھی بہت کم دوستوں کو پتہ ہوگا. اگر کوئی پتہ ہو تو کم از کم میری انفارمیشن کے لیے بتا دیجیے گا. تو میں نے تو 4 ہی جماعتیں دیکھی ہیں جن کا کوئی سیاسی وجود ہے. پی ایم ایل این اور جے یو آئی ایک ساتھ کھڑی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی ساتھ کھڑی ہے، اور دونوں آپس میں دست و گریبان ہیں. اب ان کا ٹارگٹ حکومت نہیں رہی، اب ان کا ٹارگٹ پیپلز پارٹی اور اے این پی کا ٹارگٹ جے یو آئی اور پی ایم ایل این ہے، اور پی ایم ایل این جے یو آئی کا ٹارگٹ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اب ہم حکومت کے لیے پی ڈی ایم کو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ معاشی ہے، مسئلہ بے روزگاری ہے، مسئلہ مہنگائی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اب ہم بھرپور توجہ سے
بھرپور کنسنٹریشن سے ہمارا ایجنڈا ہی بالکل واضح اب ہو گیا ہے کہ اب ہم نے ملک کو اس معیشت کے گرداب سے نکالنا ہے، جو لٹی پٹی معیشت ہے، اس گرداب سے نکالنا ہے، مہنگائی سے اور بے روزگاری سے اس قوم کی جان چھڑانی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ایمان ہے کہ انسان کی نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے، تو اللہ کی مدد ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سرخرو ہوں گے۔ لوکل ایشوز کے حوالے سے آپ نے کل کے میڈیا میں بڑی ایکٹیولی یہ چیز دو بندوں کے نام کے حوالے سے آتی ہے، لیکن کچھ اسپیسیفک دو کانسٹیچوئنسیز کے بارے میں بات نہیں ہے یا دو شخصیات کے بارے میں بات نہیں ہے۔ میں تھوڑی اس پہ کلیریفیکیشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن رولز میں بھی مسنگ تھا اور کانسٹیٹیوشن میں بھی مسنگ تھا کہ ایک بندہ الیکٹ ہو جاتا ہے، وہ حلف نہیں اٹھاتا، جب تک وہ حلف نہیں اٹھاتا، حلف اٹھا لیتا ہے تو وہ ممبر ہے، حلف نہیں اٹھاتا تو وہ ممبر نہیں ہے، لیکن وہ ڈی سیٹ نہیں ہو سکتا جب تک حلف نہ اٹھائے۔ تو اس پہ الیکشن رول سائلنٹ تھے۔ تو جو ہم الیکشن ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں، ان الیکشن ریفارمز میں ایک ہم نے اسے پریفریبلی کہ یہ ایک چیز جو مسنگ ہے اسے کو ٹائم باؤنڈ کیا جائے، اور اسے ٹائم باؤنڈ کیا گیا کہ انتخاب ہونے کے 60 دن کے اندر اگر وہ حلف نہیں لیتا تو وہ ڈی سیٹ ہو جائے۔ اور فی الحال جو ڈی سیٹ ہونے والی دو سیاسی شخصیات ہیں، ان میں سے ایک کا تعلق ہمارے حلقے پی پی 10 سے ہے اور دوسرے سینیٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، جو کہ ایبسکانڈر بھی ہیں۔ تو زیادہ مناسب تو یہی ہوگا کہ جو ایبسکانڈر ہیں انہیں واپس آنا چاہیے، اپنے ملک میں آ کے عدالتوں کو فیس کرنا چاہیے، مقدمات کو فیس کرنا چاہیے، اور سب سے پہلے اس ملک کے ساتھ اور جس ادارے نے انہیں الیکٹ کیا ہے وفاداری کا انہیں حلف بھی لینا چاہیے اور وفاداری کا ثبوت بھی فراہم کرنا چاہیے۔ اور یہی میری تجویز دوسرے صاحب کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ نیشنل آ رہے ہیں، میں اگر ریکارڈ دیکھیں تو 90 اور 93 میں نیشنل اور پروونشل دونوں الیکشن خود میں کنٹیسٹ کیے تھے اگینسٹ مسلم لیگ یا اگینسٹ چودھری نثار۔ نیشنل میں ہارا، پروونشل میں جیتا، میں نے پروونس میں لوگوں کی خدمت کی، پھر میں نیشنل پھر لڑا، گو میں ہارا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر 3 بار سرخرو بھی کیا۔ تو انہیں اگر پبلک مینڈیٹ ملا ہے، پروونس میں ملا ہے، تو 2.5 سال انہوں نے حلقہ کے عوام کے بھی ضائع کیے ہیں، 2.5 سال پی پی 10 حلقے کی نمائندگی سے محروم رہا، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ان کے مسائل کے حوالے سے۔ تو انہیں بھی حلف اٹھانا چاہیے، اب بھی وقت ہے، انہیں بھی حلف اٹھانا چاہیے اور اپنے حلقے کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے۔ اگر وہ حلف نہیں اٹھاتے تو یقیناً پھر وہ ڈی سیٹ ہوں گے اور فریش الیکشن میں ہمیں جانا ہوگا۔ تو بس آج کی اس پریس بریفنگ میں مجھے یہی کچھ کہنا تھا۔ اب اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے۔ اچھا سر، لوکل آپ نے بات چیت کر لی، اس میں تھوڑی سی یہ بتائیے گا کہ برطانیہ کی جانب سے جو ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا، اس کے بعد جو مسائل درپیش آئے، تو اس سے نمٹنے کے لیے سول ایویشن کے بطور آپ چکے موازی کے وزیر ہیں، کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ لیکن جی، ایک تو سفارتی سطح پہ وہ تو گورنمنٹ نے اور فارن آفس نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے، اور دوسرا برٹش پارلیمنٹ کے اندر بھی آواز اٹھائی ہے، برٹش پارلیمنٹیرین نے بھی، کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان سے زیادہ سویرنیس ہے بنگلہ دیش کے اندر، انڈیا کے اندر، تو انہیں کوئی ریسٹرکشنز کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا اور پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ تو اس پہ ان کی پارلیمنٹ میں بھی بات ہو رہی ہے، ان کے پارلیمنٹیرینز نے بھی یہ ایشو اپنی گورنمنٹ کے ساتھ اور پرائم منسٹر کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہے۔ تو ہم اپنے طور پہ یہی کر سکتے تھے کہ پی آئی اے پر ریسٹرکشن چل رہی ہیں تو ہم نے چارٹرڈ فلائٹس کی، اور چارٹرڈ فلائٹس کر کے جو
ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی، 13 فلائٹس چارٹر ہوئیں اور 13 فلائٹس میں ہزاروں کے حساب سے، اب مجھے ایگزیکٹلی میرے پاس فگرز نہیں ہے کہ کتنے لوگوں نے ٹریول کیا ہے ان ریسٹرکشن سے بچنے کے لیے. 3600 جو میکسیمم جا سکتے تھے انہیں ہم نے بھجوایا. جی سر. یہ بتائیں کہ ویسے وقفان حال تو اے ٹی ایم مشین ہی کہتے ہیں جگیر الدین صاحب کو. کل انہوں نے ایک اجلاس بلایا جس میں آپ کے صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران آئے تھے. یہ سمجھا جائے کہ پنجاب حکومت پی ٹی آئی کے ہاتھ سے جا رہی ہے کیونکہ وہ فارورڈ بلاک بھی بنا رہے ہیں. ایک بات میں واضح کر دینا چاہ رہا ہوں کہ نہ ہی فارورڈ بلاک ہے اور نہ ہی بنے گا. آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ اسی میٹنگ میں بہت سارے پارلیمنٹیرینز نے یہ کہا کہ ہم ریکنسیلیشن کے لیے پرائم منسٹر سے بات کریں گے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، بات کریں گے. ان لوگوں کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہے، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے ہیں، اور جہانگیر ترین بھی پی ٹی آئی میں ہیں. وہ پی ٹی آئی میں ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے ان کی کنٹریبیوشن بھی ہے. پی ٹی آئی کو اس پوزیشن پہ لانے کے لیے انہوں نے بڑی محنت بھی کی ہے، اور جس نام سے آپ نے انہیں نوازا ہے، یہ بھی کریکٹر ایسیسینیشن والی بات آ جاتی ہے. اس طرح بھی بات نہیں ہونی چاہیے. مطلب ان کی پارٹی کے لیے بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، اور میری تو ذاتی حوالے سے ان کے ساتھ تعلق بھی ہے، دوستی بھی ہے، ان کا احترام بھی ہے. ہم اکٹھے ہی پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، اور اس وقت سب سے بڑا گروپ ہمارا تھا جو کثیر تعداد سے ہم لوگ شامل ہوئے. تو وہ پی ٹی آئی میں ہے، تو وہ تو پی ٹی آئی سے انصاف طلب کر رہے ہیں. دوستی میری ان کے ساتھ ہے. لیڈر میرا عمران خان ہے، تحریک انصاف میری پارٹی ہے. تو ہم ضرور کوشش کریں گے کہ پارٹی کے اندر ریکنسیلیشن ہو، اس طرح کی فریکشن نہ ہو. تو جہاں تک کیسز کا تعلق ہے، احتساب کا تعلق ہے، تو وہ صرف جہانگیر ترین کے خلاف نہیں ہو رہا، وہ تو اور لوگوں کے آج کے سارے نیوز پیپر میں موجود ہے، کل کی خبروں میں موجود ہے کہ نوٹس دے دیا گیا ہے سردار نصر اللہ خان دریشت کی انڈس شوگر مل کو بھی نوٹس دے دیا گیا ہے. پھر خسرو بختیار کی فیملی کی جو شوگر ملز ہیں انہیں بھی نوٹس دے دیا گیا ہے. پھر جو چودھری پرویز لائی یا چودھری مونس لائی کی پارٹنرشپ ہے، یا جو بھی ملز ہیں مجھے نہیں پتہ. اور اس کے علاوہ بھی اکراس دی بورڈ جتنے لوگ ان چیزوں میں انوالو ہیں، یا جتنے لوگوں پہ اس طرح کی انکوائری میں رپورٹ کے مطابق انہیں بلیم کیا گیا ہے یا ان پہ اعتراض کیا گیا ہے، ان کے خلاف اگر انکوائری ہوتی ہے تو انکوائری تو نیب میں میرے خلاف بھی ہو رہی ہے. انکوائری فیڈرل کیبنٹ کے اور 2-3 لوگوں کے خلاف بھی ہو رہی ہے. سرخرو ہوئے ہمارے پروونشل منسٹرز 2 کے خلاف بھی ہوئی، بلکہ دونوں پابند سلاسل بھی رہے، علیم خان بھی رہے اور سبطین خان بھی رہے. اور کلیئر ہو کہ آج پھر وہ دونوں پروونشل منسٹر ہیں. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں، پارٹی کے اندر ہیں وہ سارے لوگ، جہانگیر ترین بھی پارٹی کے اندر ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ احتساب. ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان ونڈکٹیو نہیں ہے جو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں. ہاں ایک بات اصول پہ کہ جب وہ کسی بات پہ آتا ہے تو انصاف کا ترازو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ ڈسکریمنیٹ اپنے بیگانے کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا. علیم خان دیکھیں سینئر منسٹر تھا، وہ جیل گیا. سبطین خان منسٹر تھا، وہ جیل گیا. اس نے کہا کہ کلیئر ہو کے آؤ. بابر اعوان کے خلاف ریفرنس تھا، جب تک کلیئرنس نہیں ہوئی اس کی انڈکشن نہیں ہوئی. تو وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، وہ بھی احترام کرتا ہے. کیبنٹ میٹنگ کے اندر انہوں نے کہا کہ میری بڑی دوستی ہے پارٹی سے ہٹ کے بھی، لیکن جہاں تک
اس چیز کا ایشو ہے. اگر کوئی کمپلینٹ ہے تو انکوائری تو ہم نے کروانی ہے. تو عدالتوں کو وہ فیس کر رہے ہیں, عدالتوں کو ہم بھی فیس کرتے رہے ہیں, عدالتوں کو اور بھی بہت سارے دوست فیس کر رہے ہیں. تو اس میں نہ کوئی فارورڈ بلاک بنے گا, نہ پروونشل گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہے, اور نہ ہی فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریکنسلیشن بھی ہو جائے گی اور چیزیں ٹھیک بھی ہو جائیں گی. سر آج ڈسکا میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, پچھلی مرتبہ بھی کبھی الیکشن کی مجھے بات ہوئی, کبھی وہ 20 افراد غائب ہو گئے. تو آپ اس سارے آج کافی پروسیس کے بعد کام آگے ہیں, تو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں جی, آج کا الیکشن اللہ کرے بخیریت ہو, سخت مقابلہ ہوگا. یہ سیٹ تو پی ایم ایل این کی ہے, بڑا گیپ تھا, غالباً 40,000 ووٹوں کا گیپ تھا. اور نوشین کے والد سید افتخار الحسن شاہ 3 بار وہ ایم این اے رہے, 5 بار وہ ہمارے ساتھ ایم پی بھی رہے, وہ بڑے پاپولر بھی تھے. ان کا اپنا ایک مذہبی گھرانے کے ساتھ بھی تعلق تھا, وہ ووٹ بھی ان کا ہے, پی ایم ایل این کا ووٹ بھی ہے, ان کی خدمات بھی ہیں, ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی ٹف فائٹ دے گی. اور ان پچھلے انتخابات میں, عام انتخابات میں جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے, انہوں نے بھی پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کر دیا. پی ایم ایل کیو ہمارے الائز ہیں, انہوں نے بھی فلی سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے. تو الیکشن نیک ٹو نیک ہوگا, ہار جیت مل جانا بے اللہ ہے. لیکن ہارنے والے کو اپنی ہار تسلیم کرنی چاہیے اور جیتنے والے کی جیت کو تسلیم کرنا چاہیے. سپورٹ مین اسپرٹ شپ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سر چودھری نثار صاحب کے قریبی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ اگلی بار جب الیکشن ہوگا, اس بار اگر ہمیں ڈی سی کر دی جاتا ہے تو اگلی بار الیکشن ہوگا تو اپنے مخالفین کی ضمانتیں ضبط کروا دوں گا. کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو انہیں رائٹ ملا ہے لوگوں کا, لوگوں نے انہیں الیکٹ کیا ہے اور انہیں ریپرزینٹ کرنا چاہیے. تو پھر جب میدان میں اتریں گے تو آٹے دال کا بھاؤ انہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا. اور انہیں یاد رکھنا چاہیے 2018 کو بھی, انہیں یاد رکھنا چاہیے 2013 کو بھی, اور انہیں بھولنا نہیں چاہیے 2002 کو بھی, کہ ایک آزاد امیدوار ہونے کی حیثیت سے, اور اس وقت انہوں نے ایم ایم اے کے ساتھ الائنس کیا تو اس وقت بھی انہیں بدترین شکست ہم نے دی. تو وہ ضمانتیں کس کی ضبط کرائیں گے؟ ضمانت تو ان کی نوجوان ہمارے سیاسی رہنما بیٹھے ہیں, واسق قیوم صاحب, انہوں نے ضبط کروا دی. زبردست. آپ نے کہا کہ لوکل سیاست کے اوپر بات کریں, آپ کے ساتھ ایم پی اے بیٹھے ہیں جی جی امجد خان صاحب, حاجی امجد صاحب, جی ان پہ الزام لگ رہا ہے قبضہ مافیا ہیں اور ریاض کے طور پر کام کر